علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نعبدہ ونصلی علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے چنا، قرآن سے اللہ پاک نے ہمیں جوڑا، قرآن کی عظیم شان محفل بنات الحسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا، اور میں بنات الحسنہ کی ایک طالب مہین اکرم ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامل اسوۃ الحسنہ ہے۔ یہ موضوع مجھے دینے کے لیے میں آپ سب کی مشکور ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کے ہر معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جبکہ یہاں پہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کے ہر معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس طریقے سے قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑا، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن در حقیقت اتارا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا تاکہ انسان اس مطابق زندگی گزارے۔ لیکن آج سوچیں، ہم کیا اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی انسان اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو بلا شبہ وہ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوگا۔ لیکن ہم آج کے دور میں دیکھیں اس تعلیمات پر ہم کتنی ضرورت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرے گا، 100 شہیدوں کو، ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں ہماری پیاری بہنیں، ہم مسلمان مرد اور عورتیں اس پرفتن دور میں ہم غیروں کے طریقوں پر چل کے اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول گئے ہیں، جبکہ ہمیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا تھا۔ تعلیمات ہمیں یہ دیتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو مسلمان کرتے، ہم کلمہ گو تھے، ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے نہیں، بلکہ ہم لوگوں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، اپنی زندگی میں سکون ختم کیا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے گھروں میں فتنے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی۔ آج نبی کے ایک سنت پر عمل کیا جائے تو اللہ اس کا کتنا اجر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کو آگ لگا دو جن گھروں میں مرد نماز پہ، آج کس طرح کی آگ لگے گی؟ آج دیکھیں ساس بہو کی، میاں بیوی کی لڑائی ہے، تو یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ ہم دنیا کی آگ سے تو جل نہیں سکتے، ذرا سا جلتا ہے ہماری انگلی تو ہمارا تکلیف سے بہت برا حال ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ کبھی سوچا ہے کتنی ہولناک ہوگی، جو 70 گنا زیادہ گرم ہے، ہولناک ہے۔ آج ایک نماز جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے وہ 80,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ خدا کے لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اور کہ ہمیں یہاں سے عہد کرنا ہے 5 وقت کی، جو معراج پہ بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک تحفہ دیا تھا، آج جو 5 نمازیں پڑھے گا اس 500 کا ثواب ملے گا۔ اس مبارک تحفے کو ہم بھول گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم بھول گئے ہیں، نبی کے پیارے طریقوں کو ہم بھول گئے ہیں، اللہ اور رسول کے احکام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، جو سنت کو اپنائے گا، اس کا ذریعہ نجات ہے اس کے لیے۔
آخرت میں اس کے لیے انعامات کی بارش ہے۔ تو خدا کے لیے آج مرد و عورتوں کو حکم دیا تھا قرآن میں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کو بھی حکم دیا ہوتا۔ آج ہماری مائیں بہن بیٹیاں کیا اس حکم کو عمل کر رہی ہیں؟ اگر آج مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی کر دیں تو کیا بدکاری پھیلے گی؟ مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح لباس میں گھر سے نکلتی ہیں؟ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ کیا اس نے گھر سے نکلتے وقت اسے پردے کا حکم نہیں دیا؟ تو وہ 4 مردوں کو لے کے داخل ہوئے۔ 3 طرح کے پردے ہیں۔ ایک بیڈ روم کا پردہ، گھر کمرے کے اندر کا اپنے میاں کے سامنے ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا گھر کے اندر کا پردہ، سر سے لے کے پاؤں تک چھپے جیسے نماز کی حالت میں، اور اس طرح باپ بھائی بھی محرم کے سامنے داخل رہنا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھیں جو گھر کے اندر باہر بیڈ روم والا پردہ ہم باہر کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیسے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیسے اللہ کے سامنے اللہ کا ہم سامنا کر سکیں گے؟ اور باہر کا پردہ سر سے لے کے پاؤں تک چھپے ہونے چاہیے تھے۔ آج دیکھیں ایک یونیورسٹی کی کالج میں لڑکیوں کے پروگرام ہوا، انہیں 1 ڈش پارٹی کا تھا، تو ایک عورت نے کباب بنائے تھے لڑکی نے، اور اس نے کہا پورا پردہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک لڑکے نے کہا کھاؤ کھاؤ خوبصورت بنے ہوئے ہاتھوں کے کباب کو۔ آج اس کو سمجھ آئے کہ پردہ ہاتھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ کیا اسلام کی مقدس شہزادیوں غور کرو ہم کس طرح چل رہے ہیں۔ ہم ایک عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پہ پوری مخلوق کی لعنت ہوتی ہے، اور جب وہ گھر میں واپس آئے تو جنابت کا غسل آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور جہنم کے فتنوں سے بچا لے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت، ہم دنیا میں زندگی گزارنے صرف عیش کرنے نہیں بلکہ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو جنت کے لیے ہمارے لیے ٹھکانے، محلات اور باغات تیار کیے، اللہ کا دیدار ان کے لیے ہے۔ آج دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، تو کل قیامت کے دن مقدس شہزادیوں تمہیں اعلیٰ درجات ملیں گے۔ خدا کے لیے اپنے نبی کے طریقوں کو نہ چھوڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑا، اس سے ہمیں معلوم ہوا قرآن تو در حقیقت اتارا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا انسان اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر مکمل طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانہ دی اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، تو آئیں مل کر قرآن کی اس روشنی میں اپنے آپ کو بہترین اخلاق پر فائز کریں، اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی پرچھائی بنائیں، اور آج کے انسان کو دکھائیں ایک مسلمان ہی اس دنیا کے لیے بہترین انسان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اخلاق کو بہترین بنائے، جو دنیا میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے رہیں۔ تو آئیں اس بات کا آج ہم عزم کرتے ہیں، ہم مل کر نبی کے وہ امتی بنیں گی جس کا نبی نے خواب دیکھا تھا۔ آج ہم مل کر ارادہ کریں، ہم بنت محمد بن کے دکھائیں گی، ہم مائیں بہنیں بیٹیاں بنت محمد بنیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ۔ آج ہم قرآن کی تعلیمات پر خود سیکھیں گی، عمل کریں گی تو اپنی نسلوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا سکیں گی۔ آج ہم خود ہی نہیں سیکھتے تو ہماری نسلیں کیسے دین پر چلیں گی؟ میں اور آپ مل کر اللہ کی وہ نیک بندیاں بنیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے ہم اللہ کے انعامات کے مستحق ہو سکیں، اللہ کی تجلیات ہم پر کی بارش ہو ہم پر، اور وہ جنت کی صورت میں اس لیے کے لیے آگے رکھے گئے ہیں اللہ نے۔
اللہ ہم سب کو بہترین انسان اور بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ہم امت محمدیہ خیر امت کی صورت میں ہم بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت والے چنے ہوئے مقبول بندوں میں شامل فرما دے۔ آج پر جتنے بھی لوگ نیک تمنائیں لے کے آئے اللہ ان سب کی وہ نیک تمنائیں بھی پوری فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ تا قیامت تک پورا فرمانا، اور ہمیں دین کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔